اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھیں بات چل رہی تھی، کس کی بات شروعات ہوئی تھی؟ آپ کو یاد ہے؟ روشنی اور اسماء، گلداز فاطمہ، نزہت اور باقی تمام حضرات، بات کھائے کی شروع ہوئی تھی جی منصوبات کی بات شروع ہوئی تھی۔ آپ کو یاد ہے اس سے پہلے مرفوعات کی بات چل رہی تھی۔ مرفوعات کی بات یعنی بتایا تھا، اور یہ بات اسم کی چل رہی ہے، فعل کی تو تمام ہو گئی تھی، فعل کے اعراب کی، فعل مضارع کے اعراب کی بات اسم کی چل رہی۔ بتایا تھا کہ اسم 9 مقام پر مرفوع ہوتا ہے، بتائے تھے۔ اسم جب فاعل ہو تو مرفوع ہوگا، نائب فاعل ہو، مبتدا ہو، خبر ہو، اور 5 ایسے نواسخ تھے جن کا 3 ایسے تھے جن کا اسم مرفوع تھا، 2 ایسے تھے جن کی جیسے خبر مرفوع تھی۔ مرفوعات کی بات تمام ہو گئی تھی، منصوبات کی بات شروع کی تھی اور کہا تھا منصوبات کتنے بتائے؟ 5 تو مفعول، 5 مفعول منصوب ہوتے ہیں۔ پھر حال، تمیز، مستثنی اور حال، تمیز، مستثنی، منادا، کتنے ہو گئے؟ 5 6 7 8 9، اور 5 جو ہے وہ نواسخ جن میں 3 ایسے ہیں جن کی خبر منصوب، 2 ایسے ہیں جن کا اسم منصوب۔ ایسا ہی ہے؟ ہلو جی آگا رہیے گا۔ 5 مفعول منصوب ہوتے ہیں، 5 تو یہ ہو گئے، حال، تمیز، مستثنی، منادا، 5 6 7 8 9 منصوب تو یہ ہو گئے۔ اسم ان مقامات پر منصوب ہوتا ہے۔ 5 مقام کون سے؟ وہی جو نواسخ، کچھ ایسے تھے جن کا خبر منصوب، 3 ایسے ہیں جن کی خبر منصوب، 2 ایسے ہیں جن کا اسم منصوب۔ اسم کس کا منصوب تھا؟ حروف مشبہۃ بالفعل اور لا نفی جنس کا اسم منصوب تھا، خبر مرفوع تھی، اور افعال ناقصہ، افعال مقاربہ اور حروف شبیہ لیسا کا اسم مرفوع تھا تو خبر منصوب۔ تو 5 وہ 5 یہ 10 اور 4 یہ 14، منصوبات کتنے ہوئے؟ 14 جی، 14 مقام ایسے ہیں جہاں پر اسم منصوب ہوگا، اور ان میں سے ایک ایک کر کے ہم نے بات شروع کی تھی۔ پہلی بات پہنچائی تھی ہم نے مفعول بہی، کیا بتایا تھا مفعول بہی کے بارے میں؟ مفعول بہی وہ اس میں منصوب ہے جی جس پر فعل کا، جس پر فاعل کا، جی ایک منٹ، یہ آپ کا جی مفعول بہی ایک ایسا اس میں منصوب ہے، پہلی بات تو اسم ہے، دوسرا منصوب ہے، ایسا اس میں منصوب ہے کہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے۔ زید نے جب مارا، آگا جی یہ جو آپ پہلے درس پچھلا درس سمجھایا تو تھوڑا سمجھ میں نہیں آیا تھا، کون سا والا بتائیے؟ اس سے پہلے جو ہوئی تھی کلاس، اس میں اس میں کون سا تھا بتائیے؟ منصوبات کی تو تھی۔ آگا جو اس میں ہر چیز کی قسم بتائے تھے نا، وہی والا، کس چیز کی قسم؟ یہی منصوبات کی بحث کی۔ ہاں تو میں نے یہ تو بتایا تھا کہ اسم جو ہوتا ہے 9 مقام ایسے جہاں پر مرفوع ہوتا ہے، تو وہ تو ہماری بات تمام ہو گئی تھی۔ اسم اگر فاعل واقع ہو تو مرفوع ہوتا ہے، اسم اگر نائب فاعل ہو تو مرفوع ہوتا ہے، اسم اگر مبتدا ہو تو مرفوع ہوتا ہے، سب کی ایک ایک کر کے ہم نے گفتگو کی تھی۔ پھر یہ کہا تھا کہ اسم 14 مقام پر منصوب ہوتا ہے، 9 مقام جہاں مرفوع ہوتا ہے وہ گنا دیے، 14 مقام بتائے 5 مفعول جو ہوتے ہیں وہ منصوب ہوتے ہیں۔ اب ایک ایک کر کے سمجھا رہا ہوں، غور کیجئے سب کو۔ وہ تو میں نے بس تقسیم بتا دی تھی کہ منصوبات جو ہیں کتنے ہیں، منصوبات جو ہوتے ہیں بتایا تھا کتنے ہوتے ہیں، 14 ہوتے ہیں۔ 5 مفعول جو ہوتے ہیں، پہلی بات تو عربی میں 5 مفعول ہوتے ہیں، وہ 5 مفعول کیا ہوتے ہیں؟ منصوب ہوتے ہیں، جن میں مفعول بہی ہے، مفعول بہی
लहू, मफूल माअहू, मफूल फी, मफूल मुतलक। ये 5 मफूल होते हैं जो मंसूब होते हैं। और एक हाल मंसूब होता है, एक तमीज, एक मुस्तस्ना और एक मुनादा। और कितने हो गए? हाल, तमीज, मुस्तस्ना, मुनादा 4 और 5 9 और 5 नवासिख, जिनमें से 3 नवासिख ऐसे जिनकी खबर मंसूब और 2 ऐसे जिनका खबर मंसूब। ठीक है। तो इस्तेमाल। आपने मैंने तकसीम गिनाई थी अभी। तकसीम में ऐसा कुछ बात मैंने ये नहीं कहा था कि आप समझिए, बस इतना याद रखिए कि इतनी तकसीम है, बस लिख लीजिए और देख लीजिए। अब मैं एक एक करके जब समझाऊंगा कोई चीज नहीं छूटेगी। 5 मफूल का स्टेप बाय, पहले मफूल बे का बताएंगे, फिर मफूल ला का, फिर मफूल मा का, फी का, मुतलक का, फिर उसके बाद हाल के बारे में बताएंगे, फिर तमीज के बारे में, फिर मुस्तस्ना के, सब बताएंगे। ये तो तकसीम बता दिया आप लोगों को, ये तकसीम बताई थी आपको। सिर्फ तकसीम है, आपने लिखी थी ये तकसीम जी जी तकसीम लिखी थी आपने। अब मफूल बही उनमें से, क्योंकि अब एक एक करके सबको समझाएंगे मैंने, इसलिए जब लिखवाई थी उसके बाद ये कहा था। आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये क्या चीजें लिखवा दी, हम तो पहली बार देख रहे हैं, या एकदम से इसमें क्या समझ में आ जाएगा। सब 14 चीजें एक साथ लिखवा दी इन्होंने, मिसालें दे दी, 14 चीजें लिखवा के उनकी हर एक की मिसाल भी दे दी। हमारी समझ में तो कुछ आया ही नहीं। अब आएगा ना समझ में, एक एक करके जब सबको बता देगा, जब सारी निमट जाएंगे तब आपसे पूछूंगा बताइए मंसूबात कितने हैं, फिर आप फटफट बोलेंगे साहब इंशाअल्लाह। तो मफूल बही के बारे में क्या बताया, लिखवा चुका हूं ना मफूल बही। बस यहाँ मिसाल से मैं तौज़ीह दे दूं आपको। ज़रबा ज़ैदुन सईदन, ज़रबा ज़ैदुन सईदन में, ज़रबा ज़ैदुन सईदन में, सईद देखिए एक मफूल बही है। तारीफ का लिखवायती याद है, तारीफ का लिखवायती एक ऐसा इसमें मंसूब है कि जिस पर फाइल का फेल वाक़े हो, ये बताया था। और क्या बताया था जी, और ये बताया था कि मामूलन, मामूलन तरतीब जो होती है इनकी ऐसी होती है। कैसी? पहले फेल, फिर फाइल, फिर मफूल। लेकिन कभी कभी मफूल को फाइल पे मुकद्दम कर देते हैं, और खाली मफूल तो छोड़िए, फाइल तो छोड़िए, खुद फेल पे भी मुकद्दम कर सकते हैं। तरतीब असली है लेकिन कभी मुकद्दम कर सकते हैं। अब ये बात ये है, जब तरतीब ऐसी है तो कभी इस तरतीब की रियायत करना वाजिब है, यानी इसी तरतीब से रखेंगे आप, इसकी मुखालफत नहीं कर सकते। और कभी आप मफूल को फाइल पर मुकद्दम करना वाजिब है, और कभी कभी मफूल को खुद फेल पर मुकद्दम करना वाजिब है। तो उसके यहाँ पे इशारतन दो बातें बता के आगे चलेंगे, बाकी तफसीली आगे की हिदायत में बताएंगे इंशाअल्लाह। मफूल बही की बात चली, अब बात बताएंगे यहाँ पर किस चीज की, मफूल बही के मुकद्दम, मफूल बही का कद्दम, बही को फाइल पर मुकद्दम करना क्या है, वाजिब हो जाता है। कभी वाजिब है कब, देखिए मफूल बही किसे मुकद्दम, देखिए पहले क्या है फेल, फिर फाइल, फिर मफूल। लेकिन कभी मफूल को फाइल के ऊपर मुकद्दम करना वाजिब है। बर्तन किसके यहाँ गिर रहे हैं पहले ही बताइए, मफूल बही को फाइल पर मुकद्दम करना वाजिब है, मुकद्दम करना वाजिब है। आप फाइल के बाद नहीं ला सकते मफूल को, ठीक है। कब, देखिए मिसाल से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए का, या मसलन आप लड़की है तो ज़राबा के, मगर नहीं ज़राबा का, ठीक है। ज़राबा का मसलन उस्ताज़ुन, देखिए क्या दिख रहा है आपको, पढ़िए, कोई है जो पढ़े। हेलो जी आगा, पढ़िए। ज़राबा का उस्ताद, क्या तर्जुमा हुआ इसका, तुझे मारा मर्द को उस्ताद,
تجھے ایک مرد کو استاد نے مارا. مارنے والا کون ہے؟ فاعل کون ہے؟ اعراب سے بھی دکھ رہا ہے استاد فاعل ہے. ضربہ کیا ہے؟ فعل ہے. فعل ہے. کا کیا ہے؟ یہ تجھے مارا. مفعول. یہ تجھے مارا ہے نا. فعل کس کا؟ جی. یہ استاد کی مار کس پہ واقع ہوئی؟ مفعول بہ پہ، وہ ہے کاف. اب بتائیے آپ، ابھی جو میں نے ضربہ زید سعیدن، پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول تھا. اب یہاں پہلے فعل پھر مفعول بہ پھر فاعل، اور ایسا کرنا واجب ہے. کیوں؟ انہوں نے یہ کہا جب کبھی بھی مفعول جو ہے ضمیر متصل و فعل سے، یعنی ضمیر متصل نہیں مل کر آئے. ضمیر متصل کا کیا مطلب ہے؟ وہ مل کے آتی ہے. اب اگر مل وہ کر فعل سے ملی بھی ہوگی اور فاعل اس میں ظاہر ہوگا، تو بتاؤ فعل سے اگر ہم جدا کریں گے تو متصل کہاں رہ جائے گی؟ وہ ضمیر متصل کب رہ جائے گی؟ ٹھیک ہے. جی. اس لیے اگر مفعول ضمیر متصل ہو فعل سے اور فاعل اس میں ظاہر ہو تو مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے. میں لکھوا رہا ہوں بس یہ تو ابھی مثال تو ابھی دے دی میں نے آپ کو، بس یہ مثال بعد میں لکھنا. پہلے میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ لکھتے ٹائم آپ کنفیوز نہ رہے. دیکھیے، جب کبھی مفعول بے ضمیر متصل ہو فاعل سے، ضمیر ہو متصل ہو فعل سے، یعنی ملی ہوئی ہو فعل سے، ضمیر متصل ہو فعل سے اور فاعل. یہ رنگین کلر آپ 2 پینسل لے کے بیٹھا کریں، 2 کلر کی، خاص کر کے ریڈ لیا کریں. ٹھیک ہے، خاص کر کے ریڈ لیا کریں. جس چیز کے نیچے میں نشان لگاؤں ایسی چیزوں کو ریڈ کلر سے لکھا کریں. جب کبھی مفعول بہ ضمیر متصل و فعل سے اور فاعل اس میں ظاہر ہو تو کیا ہوگا؟ مفعول بہ کو فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے جب کبھی مفعول بہ ضمیر متصل و فعل سے اور فاعل اس میں ظاہر ہو. جیسے ضربک زیدون، تجھے زید نے مارا. تو دیکھیے مفعول بہ مقدم ہے فاعل پہ یا نہیں؟ یہ فاعل جی. ہے، واجب ہے. یہ واجب جی ہے. واجب ہے. اب یہ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ابھی لکھیے گا، باقی یہ لکھیے. باقی ایک مثال، جیسے میں نے اس سے پہلے مثال سے سمجھایا، پہلے دوسرا مورد آپ کو مثال سے سمجھا دوں. اذب تلا ابراہیم ربہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. یہ لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ پہلے یہ بتائیے. یہ نہیں لکھنا ہے، یہ میں پہلے سمجھا دوں آپ کو. اور اس سے پہلے میں قاعدہ بتا دوں آپ کو. ضمیر کا مطلب جو ہے وہ تو آپ جانتی ہیں. ضمیر کسے کہتے ہیں؟ فاعل کی علامت ہوتی ہے. ضمیر جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ جب آتی ہے تو کدھر پلٹتی ہے؟ جی، ضمیر جو آتی ہے ہمیشہ کس طرف پلٹتی ہے؟ جی ہلو بولیے. فاعل کی طرف. آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ جی آگا. جی جی آ رہی ہے فاعل کی طرف. نہیں، فاعل نہیں تو مفعول کی طرف بھی پلٹ رہی ہے بات ہے. جیسے یہاں دیکھیے مفعول کی طرف پلٹ رہی ہے. جس کی طرف بھی پلٹے گی وہ کدھر پلٹے گی؟ یا تو فاعل پلٹے گی یا مفعول پلٹے نہیں، گی. وہ تو ٹھیک ہے، بہت سی چیزوں پہ پلٹ سکتی ہے. جس پہ بھی پلٹے گی جائے جس پہ پلٹے ہو، لیکن پلٹے گی کدھر؟ ارے اتنا بھی نہیں سمجھ رہے اشارہ بھی. پیچھے کی طرف. پیچھے پلٹتی ہے. ضمیر ہمیشہ پیچھے کی طرف. پلٹتی ہے، آگے نہیں پلٹتی ہے. ضمیر کی خاص بات ہے کہ ضمیر ہمیشہ پیچھے کی طرف پلٹتی ہے. دیکھیے ربہ کی ضمیر کہاں پلٹے گی؟ ابراہیم کے. زیدون ابوہ قائم.
یہ ابو ہا ضمیر ہے، کہاں پلٹ رہی ہے؟ وہ زید کی طرف پلٹ رہی ہے نا، پیچھے کی ضمیر طرف. کی اصل یہ ہے، ضمیر کی اصل یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ما قبل کی طرف پلٹتی ہے. بس اس میں ایک جی فرق ہے، ایک اس میں فرق ہے. کیا؟ یا تو لفظاً اور رتبتاً دونوں اعتبار سے وہ مقدم ہو جس کی طرف پلٹے، یا کسی ایک اعتبار سے مقدم ہونی چاہیے جس کی طرف ضمیر پلٹ رہی ہے. جس کی طرف ضمیر پلٹ رہی ہے، میں اسے مٹا دوں، پھر میں معذرت چاہتا ہوں، میں پھر سے پھر لکھ لیجیے. یہ تو لکھ لیا نا آپ نے، جی ہو گئی. یہ لکھ لیا آپ نے. جی ہو گئی. ہاں میں مٹا رہا ہوں، جی پھر ہو پہلے گئی. تھوڑا آپ کی ذہن میں بات نہیں آئے گی. میں آپ کو مثال سے نہیں سمجھاؤں گا جب تک. یہ دیکھیے، ضمیر جو ہے وہ ضمیر ہمیشہ کہاں پلٹتی ہے؟ چاہے ہو ہا کوئی سی بھی ضمیر ہو، وہ ہمیشہ یہاں پلٹتی ہے، پیچھے کی طرف. ادھر نہیں پلٹے گی، ادھر نہیں پلٹے گی. ابھی بتاؤں گا کیا مسئلہ ہے. ضمیر ہمیشہ ما قبل کی طرف پلٹتی ہے، چاہے وہ ما قبل رتبے کے دونوں اعتبار سے مقدم ہو، رتبہ اور لفظ، رتبہ اور لفظ کے اعتبار سے مقدم کی. ضمیر ہمیشہ ما قبل رتبے یا لفظ، رتبہ اور لفظ کے اعتبار سے مقدم چیز کی طرف پلٹتی ہے. جو رتبہ اور لفظ کے اعتبار سے مقدم ہو یا کسی ایک کے اعتبار سے مقدم ہونا چاہیے. اگر وہ رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے، ٹھیک ہے، مثلا جی آپ دیکھیے رتبہ لوگ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، رتبہ ہی نہیں. جیسے رتبہ پہلے فعل کا ہے، پھر فاعل کا ہے، پھر مفعول کا ہے. پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول. مفعول. پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول. اب اگر مفعول کا یہاں مفعول میں ایک ضمیر ہو تو کہاں پلٹے گی؟ وہ فاعل کی طرف، کیونکہ وہ رتبہ اس کا مقدم ہے. لیکن اگر یہ فاعل بعد میں آ جائے، مثال کے طور پر یہاں آ جائے، اس بات آتی. بعد آ جائے، تو پلٹ سکتی ہے یا نہیں؟ بولے گا بات کی طرف، مثلا یہ فاعل، یہ مفعول تھا مثال کے طور پر، یہاں فاعل جو ہے یہاں کے بجائے بعد میں لیا ہے فاعل کو ہم، تو کیا یہ ضمیر اس کی طرف پلٹ سکتی ہے پیچھے کو، آگے ادھر کے بجائے ادھر پلٹ سکتی ہے نا. پلٹ سکتی ہے. کسی ایک اعتبار سے مقدم ہو، بھلے یا لفظ کے اعتبار سے مؤخر ہو گیا فاعل، لیکن رتبہ تو مقدم ہے، رتبہ تو مقدم ہے. یہی کہنا چاہ رہے جی ہیں ضمیر ہمیشہ مقدم کی طرف پیچھے. پلٹتی ہے، مقدم کی طرف، مقدم کی پہلے کی طرف. اور وہ مقدم چاہے رتبے کے اعتبار سے ہو، چاہے لفظ کے لفظ کی. اعتبار سے. اگر اس کا رتبہ مقدم ہو، اب وہ چاہے دیکھیے لفظ کے اعتبار سے مثال یہاں آ جائے، وہ لفظ کے اعتبار سے یہاں آ جائے، لفظ کے اعتبار سے یہاں آ جائے تو پلٹ سکتی ہے، جبکہ اس کا لفظ بھلے پیچھے ہو لیکن رتبہ اس کا پہلے ہو. یا مثلا یہاں پر لفظ کے اعتبار سے یہاں آ جائے، وہ لفظ کے اعتبار سے یہاں آ جائے لیکن رتبہ پہلے ہو. یا یہ کہ یہاں پر لفظ کے اعتبار سے مقدم ہو، مثلا یہاں کوئی ایسی چیز آ جائے جس کا رتبہ مؤخر ہے لیکن مقدم کر دیا گیا ہے، تو رتبہ تو اس کا یہاں کا ہے نا. جی تو یہی کہنا چاہ رہا ہے ضمیر ہمیشہ ما قبل، اسے آپ کہیں گے ما قبل کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے. ما قبل کا مطلب ہے، ما قبل کا پہلے اگر مطلب وہ پیچھے کی طرف پلٹتی پھر اس کے ما اعتبار سے قبل کا اس کو مطلب اس کے رتبے کے اعتبار. ما قبل کا مطلب یہ مت دیکھنا. ما قبل کا مطلب اس کا رتبہ لفظ دیکھنا، یا تو جی رتبہ مقدم ہو چاہے بھلے لفظ میں یہاں ہو، جی رتبہ اس کا پہلے ہے لیکن فی الحال یہاں رکھا ہوا ہے لفظ میں، تو پلٹ سکتی ہے. یعنی رتبے کے اعتبار سے یا لفظ کے اعتبار سے چیز مقدم ہی ہو تب ضمیر اس کی طرف پلٹے گی. لیکن اگر لفظ بھی یہاں ہو اور اس کا رتبہ بھی بعد میں ہو تو نہیں پلٹ سکتی ضمیر پیچھے ادھر، تب نہیں پلٹ سکتی. سمجھے آپ لوگ؟ جی آ گئے. ابھی دیکھیے یہ کیا ہے، یعنی پیچھے پلٹ سکتی ہے نا ضمیر، جی پیچھے پلٹ سکتی ہے نا. کیا پیچھے بھی کہہ رہی پلٹ ہیں؟ سکتی ہے لیکن اس کے رتبے کے اعتبار سے وہ آگے بھی آ سکتی ہے. ہاں، لفظ میں اگر پیچھے ہے کوئی چیز لیکن رتبہ اس کا اگر پہلے ہے تو پلٹ سکتی ہے. دیکھیے مثال کے طور پر ہی دیکھیے، نصارا غلامہ زیدون.
مثال کے طور پر آپ نصرہ غلامہ زیدون، زید یہ غلامہ زیدون، ہو کی زمین کہاں پلٹ رہی ہے؟ زید پر، زید کیا ہے؟ تو آپ کہہ رہے کہ جناب ابھی تو آپ نے کہا زید کو نہیں پلٹتی ہے، تو پلٹ رہی ہے. کہا کہ ٹھیک ہے یہاں پر لفظ میں زید پیچھے ہے، مؤخر ہے، لیکن رتبہ تو اس کا مقدم ہے نا، کیونکہ فاعل ہے، فاعل کا رتبہ تو مفعول سے پہلے ہوتا ہے، اس لیے یہاں پلٹ سکتی ہے. لیکن اگر یہی بات یہاں ہوتی، دیکھیں ابراہیم کیا ہے؟ مفعول ہے، ربو کیا ہے؟ ربو فاعل ہے. اب اگر ہم ابراہیم کو یہاں نہ لکھ کے یہاں لکھ دیتے مثال کے طور پر، تو کیا ہوتا؟ یہ ضمیر کہاں پلٹتی؟ ابراہیم کی طرف. ابراہیم کیا ہے؟ مفعول ہے، مؤخر ہے، اور لفظ میں بھی یہاں مؤخر آ گیا. دیکھیے تو یہ نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے ابراہیم کو مقدم کرنا واجب ہے. کیوں؟ تاکہ ضمیر ما قبل کی طرف پلٹے، بھلے اس کا رتبہ پیچھے ہے لیکن لفظ میں مقدم ہے، لفظ میں لفظ مقدم. اب بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ کیوں مقدم، کیوں مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے یہاں پر؟ بھائی اذ ابتلا وَإِذِ ابتلا، یاد کرو جب ابتلا امتحان لیا، آزمائش لیا ابراہیم کی، رب ان کے رب نے، تو کس نے آزمائش لی؟ رب نے. رب کیا ہے؟ رب نے، جی رب نے فاعل، فاعل ہے. ابراہیم کیا ہے؟ کس کی آزمائش لی؟ مفعول ابراہیم کی. اب رب میں ضمیر ہے ایک، وہ کہاں پلٹ رہی؟ ابراہیم کی طرف. اگر یہ ابراہیم یہاں نہ ہو کے یہاں ہوتا تو رب کی ضمیر ادھر پلٹتی الٹی طرف، اور ایسی چیز کی طرف جس کا مفعول رتبہ بھی مؤخر ہے، کیونکہ مفعول کا رتبہ بعد میں ہے، رتبہ بھی پیچھے ہے، لفظ میں بھی پیچھے ہو جاتا. کیونکہ رتبہ بعد میں ہے اس لیے مجبوراً لفظ میں سے مقدم کرنا واجب ہے، نہیں تو یہ ضمیر کا مخالفت ہو جائے گی کہ ضمیر مامات ایسی چیز جو رتبے کے اعتبار سے بھی مؤخر ہو اور لفظ کے اعتبار سے بھی مؤخر ہو، ضمیر اس کی طرف نہیں پلٹ سکتی. سمجھ گئے؟ ہلو جی آگا. ہاں، تو کیا نتیجہ نکلا؟ ضمیر ایسی چیز کی طرف نہیں پلٹ سکتی جس کا رتبہ بھی بعد میں ہو اور لفظ میں بھی بعد میں ہو. ایسے لکھ لیجیے، ضمیر نقطہ بنا کے لکھ لیجیے ایسے کر کے، ضمیر ایسی چیز کی طرف، ایسی چیز کی طرف، ایسی چیز کی طرف نہیں پلٹ سکتی، نہیں پلٹ سکتی جس کا رتبہ بھی بعد میں ہو، رتبہ بھی مؤخر یعنی بعد میں ہو، اور لفظ بھی بعد میں ہو، لفظ بھی بعد میں ہو. یہ لکھ لو پوائنٹ، یہ پوائنٹ لکھ لیجئے. لکھا آپ نے؟ ایسے کر کے نوٹ لکھ دیجئے، ایسے کر دیجئے، کچھ بھی کر دیجئے لیکن ہائی لائٹ کر دیجئے. اور یہ پوائنٹ لکھیے، ضمیر ایسی چیز کی طرف نہیں پلٹ سکتی جس کا رتبہ بھی بعد میں ہو اور لفظ میں بھی بعد میں ہو. کسی ایک اعتبار سے تو اسے مقدم ہونا پڑے گا جو ضمیر اس کی طرف پلٹے. سمجھ گئے نہیں؟ ایسے مثال بتائیے نا جو مطلب رتبہ بھی نہیں ہو اور وہ بھی نہیں. ہلو جی آگا. جی ہم یہ کہہ رہے ہیں مطلب ایسی مثال بتائے جس میں نہ رتبہ ہو آگے ہو اور نہ اس کی وہ. یہ ہے تو اگر ہم ابراہیم کو یہاں لے آئے تو ابراہیم کا رتبہ بھی لفظ میں بعد میں ہے، کیونکہ مفعول ہے، مفعول کا رتبہ بعد میں ہوتا ہے، اور لفظ میں بھی یہاں آ جاتا. لیجیے میں کر کے دکھاتا ہوں، ایسے نہ مان لیتی یہاں. حالانکہ یہ آیت ہے، اس میں مجھے حق نہیں ہے کہ ایسے بھی کرنے کا، لیکن میں مثال کے طور پر ابراہیم کیا ہے؟ بسم اللہ، آیت نہ کر کے پڑھیے، ایسی پڑھیے. وَإِذِ ابْتَلَى رَبُّهُ إِبْرَاهِيمَ. ابتلا فعل، رب فاعل، ابراہیم مفعول. بالکل جس کا جہاں رتبہ ہے وہی ہے، فعل کا رتبہ یہاں ہے، فاعل کا رتبہ یہاں ہے، مفعول کا رتبہ یہاں ہے.
لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ ربہو کی جو ضمیر ہے وہ ابراہیم کی طرف پلٹ رہی ہے، اور ابراہیم لفظ میں تو یہاں ہے ہی، دیکھیے دکھ رہا ہے، بعد میں دکھ رہا ہے لفظ میں بھی، لفظ کے اعتبار سے بھی بعد میں ہے اور مفعول کا رتبہ بھی بعد میں ہی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس یہ چیز ناممکن چیز پیش آئے، اسی وجہ سے اس کو مقدم کرنا واجب ہے، تاکہ ہم یہ کہہ سکیں رتبہ بھلے ہی بعد میں ہے اس کا لیکن لفظ میں تو مقدم ہو گیا، ورنہ ضمیر کی مخالفت ہو جاتی، ورنہ ضمیر کی مخالفت ہو جاتی اگر ابراہیم بعد میں آ جاتا۔ یہ ضمیر کی اصل کیا ہے؟ ضمیر کی اصل یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ماقبل کی طرف پلٹتی ہے، ایسی چیز کی طرف نہیں پلٹتی جس کا لفظ بھی مؤخر ہو اور رتبہ بھی۔ ہاں تو مقدم ہونا پڑے گا کسی ایک چیز میں تبھی پلٹ سکتی ضمیر ادھر کی طرف، لہذا ربہ میں جو ضمیر ہے ابراہیم کی طرف پلٹ رہی۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے ضمیر کی مخالفت نہیں کی، ہم نے ضمیر کی مخالفت نہیں کی، دیکھیے ضمیر ماقبل کی طرف پلٹ رہی ہے، بھلے ہی مفعول ہے یہ، اس کا رتبہ بعد میں ہے لیکن لفظ میں تو مقدم کر دیا، نہیں کر دیا؟ لفظ میں مقدم کر دیا۔ تو ضمیر ہمیشہ ماقبل کی طرف پلٹتی ہے، اور وہ ماقبل چاہے دونوں اعتبار سے مقدم ہو، جیسے دیکھیے ضربا زید ابوہ، زید کو اس کے باپ نے مارا، تو ابوہ کی ضمیر کہاں پلٹ رہی؟ زید کی طرف۔ زید کیا ہے؟ فاعل، لفظ کے اعتبار سے بھی مقدم ہے یہاں پہ زید، اور رتبہ تو فاعل کا مفعول کے اوپر ہے ہی، زیدہ ہے یار۔ ضربا زیدن ضربا زیدن اخاہ، مفعول کرنا ہے نا اسے، اخا حالت، کیونکہ اسماء ستہ میں سے ہے تو منصوب ہے، علامت نصب الف ہے۔ تو زید نے مارا اپنے بھائی کو، تو بھائی زید نے مارا، زید فاعل ہے، اخا ہو اپنے بھائی کو مارا تو بھائی مفعول ہے، تو بھائی اس میں یہاں پہ ضمیر ہے تو کہاں پلٹ رہی؟ زید کی طرف۔ زید فاعل ہے، اس کا رتبہ بھی مقدم ہے، لفظ میں تو آپ کو دیکھ ہی رہا مقدم ہے اس کے اوپر ہے، تو دونوں اعتبار سے یا تو مقدم ہو یا کسی ایک اعتبار سے مقدم، یا مثلا لفظ کے اعتبار سے مقدم ہو، رتبہ بھلے مؤخر ہو۔ دیکھو ابراہیم کا رتبہ بھلے مؤخر ہے لیکن لفظ میں مقدم کرنا اسی لیے واجب ہے تاکہ ضمیر کی مخالفت نہ ہو، ورنہ اگر اسے یہ مؤخر کر دیتے تو ضمیر کی مخالفت ہو جاتی، ابراہیم کا رتبہ بھی مؤخر تھا، لفظ میں بھی مؤخر ہو جاتا، اس لیے اس کی مخالفت ہو جاتی، ایک نام قاعدہ ٹوٹ جاتا، اس لیے رتبہ بھلے مؤخر تھا، لفظ میں مقدم کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مثال اور دوں، اس کی تو دے دی میں نے، لفظ کے اعتبار سے مقدم، رتبے کے اعتبار سے مؤخر ہے، یہ لفظ اور رتبہ دونوں کے اعتبار سے مقدم ہے، کس اعتبار سے رہ گئی جی؟ ہیلو، کس اعتبار سے رہ گئی؟ مفعول یعنی لفظ کے نصرہ غلامہ زیدن، یہی ہے نا؟ غلام کی ضمیر کس طرف پلٹ رہی ہے؟ زید کی طرف، زید کی طرف۔ اب آپ کہیں گے زید تو مؤخر ہے، ٹھیک ہے لفظ میں مؤخر ہے، رتبہ تو مقدم ہے کیونکہ فاعل ہے جی، تینوں مثالیں دے دی میں نے، آپ دیکھ لیجئے گا، یہ دونوں اعتبار سے مقدم ہے، لفظ کے اعتبار سے بھی، رتبے کے اعتبار سے بھی، زید رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے، رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے، لفظ کے اعتبار سے لفظ مقدم کے نہیں اعتبار ہے، سے مقدم لفظ کے اعتبار سے مقدم نہیں ہے۔ اور نہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ میں ابراہیم لفظ کے اعتبار سے لفظ مقدم کے ہے، اعتبار سے رتبے مقدم کے ہے لیکن اعتبار سے رتبے کے مؤخر اعتبار سے ہے۔ نہیں۔ سب دیکھی مثالیں، سمجھ نہیں لکھا؟ جی آگا۔ اب ہم اپنی مین پوائنٹ پہ آئے، تو میں آپ کو کہاں کلاس میں سمجھانے کے لیے، دیکھیے کبھی کبھی ایک چھوٹی سی بات سمجھانے کے لیے کہاں جانا پڑتا ہے۔ اب آئیے، بات چل رہی تھی مفعول بہ کا فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے، کب؟ جب فاعل فعل سے ملی ہوئی ضمیر متصل ہو، مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے، کب؟ جب فاعل ضمیر متصل ہو فعل سے اور فاعل اس میں ظاہر ہو، تو مفعول کو مقدم کرنا فاعل کے اوپر واجب ہے۔ ایک پوائنٹ، دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ جب، دوسرا ایسے کر کے لکھی جو میں نے جگہ بنوائی تھی کر کے، یہاں دوسرا کر کے لکھیے، مفعول کو فاعل کے اوپر مقدم کرنا واجب ہے، کب؟ جب کبھی فاعل، پوائنٹ ریڈ کلر سے، جب کبھی فاعل
فائل سے مفعول پوائنٹ مفعول بہی کی ضمیر ملی ہو، یا یہ کہہ لیجیے جب کبھی فائل سے مفعول بہی کی ضمیر ملی ہو، یا یہ کہہ لیجیے جب کبھی فائل میں ایک ضمیر ہو جو مفعول بہی کی طرف پلٹ رہی ہو، ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ شاہد مثال کیا ورڈ ہے؟ شاہد مثال کیا مطلب ہے؟ شاہد مثال یعنی جو ہم نے پوائنٹ بتایا ہے وہ ہمارا مثال کہاں پہ ہے؟ یہ ہے، وہ یہ ہے۔ دیکھیے رب فائل ہے کہ نہیں؟ اللہ نے ان کے رب نے ابراہیم کو آزمایا، تو رب نے آزمایا نا، رب فائل ہے، فائل سے مفعول کی ضمیر ملی ہوئی ہے نا، کس کے رب نے؟ ابراہیم کے رب نے ان کو آزمایا۔ تو بتائیے فائل سے جب کبھی فائل سے مفعول بہی کی ضمیر ملی ہوئی ہو تو مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے۔ آپ سے پوچھے کیوں واجب ہے یہ مفعول کو یہاں پہ مقدم کرنا، تو آپ کیا کہیں گی؟ اس لیے واجب ہے کہ اگر ہم اسے مقدم نہ کرتے مؤخر لے آتے تو ابراہیم مفعول ہے، رتبے کے اعتبار سے تو مؤخر ہے ہی، لفظ کے اعتبار سے بھی مؤخر ہو جاتا، اور یہ ضمیر کے خلاف ہے کہ ضمیر اپنے ایسے کی طرف پلٹے جس کا رتبہ بھی مؤخر ہو اور لفظ بھی مؤخر ہو۔ اس لیے رتبہ والے مؤخر ہے وہ تو نہیں بدل سکتے ہم، مفعول کا رتبہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے بدلنا، تو لفظ تو بدل سکتے ہیں، لفظ کو یہاں سے یہاں کر دیجیے۔ سمجھ گئے؟ جی بولو۔ کوئی بات؟ روشنی اور روشنی کا نیٹ ورک صحیح نہیں آ گا تو اس لیے وہ چلے گئی، یہ بڑا افسوس ہوتا ہے ان کے پاس نہ آواز آ رہی تھی نہ ہی وہ اسکرین۔ ایسے ٹائم پہ بڑا احساس ہوتا ہے کہ نیٹ والے کیا کر رہے ہیں، اس ترقی یافتہ زمانے میں ہمارے لوٹ کھسوٹ چل رہی ہے۔ تو یہ کون سے موارد تھے؟ مفعول مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا۔ اب بتائیں گے مفعول کو مفعول بہی کو جی فائل پہ مؤخر کرنا، فائل اور فعل کرنا واجب ہے، دونوں پر مقدم کرنا واجب ہے۔ دیکھیے مفعول بہی کو ایسے لگائیے، اسے دیکھیے ریڈ کلر سے، مفعول بہی کو فائل یہ ریڈ اور فعل دونوں، ابھی کیا تھا؟ مفعول بہی کو فائل پر مقدم کرنا واجب تھا، ان مقامات پر مفعول بہی کو فائل نہیں دونوں پہ مقدم کرنا واجب ہے، دونوں پہ مقدم کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی آگا۔ ان میں سے پہلا ہے جب کبھی مفعول بہی جب کبھی مفعول بہی ان کلمات میں سے ہو جو صدارت طلب ہے۔ بتائیے کیا مطلب ہوا صدارت طلب ہے؟ صدارت طلب ہے مطلب طلب کرنا کوئی، اگر یعنی آگے آنا چاہتے ہو، صدارت طلب یعنی ہمیشہ شروع میں ہی آتے ہیں، شروع میں سے ہٹ کے ان کی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے، کوئی مطلب ہی نہیں، شروع میں ہی آئیں گے، جب بھی آئیں گے شروع میں آئیں گے۔ مثال دیکھیے، من ان کلمات میں سے جو ہمیشہ شروع میں آئے گا، بعد میں نہیں آ سکتا، صدارت طلب ہے۔ میں آپ سے کہوں من رہتے یعنی لڑکی، رہتے اگر رہتا ہوتا تو لڑکا، میں آپ سے کہوں من رأیتے، رأا فعل تے فاعل، من کیا ہے؟ مفعول۔ آپ نے کس کو دیکھا؟ آپ نے مثلا من رأیتے اسماء یا من رأیتے
गुन्नास पाते में आपने किसको देखा, तो देखा फेल, आपने देखा किसको, मन को, किसको, मन। वो मफूल है। जी। रआ फेल है और ते फाइल। अब बताइए मफूल को, अभी तक तो बताया था कि रुतबा यहाँ था ना, पहले फेल फिर फाइल फिर मफूल, फिर बताया कि जी। फाइल पर मुकद्दम करना वाजिब है और यहाँ दोनों पे मुकद्दम करना वाजिब है। उनमें से पहला मकाम क्या है, मफूल जब कभी सदारत तलब हो, मफूल जब कभी उन कलिमात में से हो जो सदारत तलब है, यानी हमेशा शुरू में आता है। नुसरत सकीना अस्मा जी आ गए। गुंचा फातिमा, जब कभी मफूल उन कलिमात में से हो जो सदारत तलब है, सदारत तलब है हमेशा शुरू में ही आते हैं। मन रहे थे कि आपने किसको देखा, तो राया फेल ते फाइल मन मफूल, ये मन बाद में नहीं आता है और सदारत खत्म हो जाएगी, अगर इसकी सदारत किसी वजह से खत्म हो गई तो ये नहीं आएगा, बस हमेशा शुरू में आएगा। या मैं कहूं माजा अकलते, माजा अकलते, माजा अकलते, आपने क्या खाया, अकलते, अकला फेल ते फाइल है और माजा मफूल है बदल, और ये माजा सदारत तलब है, सदारत तलब है। जी। या मसलन मा ताकुल आकुल, मा ताकुल, मा ताकुल आकुल, जो आप खाएंगी मैं खाऊंगा, तो ताकुल फेल और फाइल हो गया और मा मफूल हो गया। क्योंकि सदारत तलब है इसलिए दोनों पे मुकद्दम करना वाजिब है। अगर एक मिनट आगा जी गुड़िया जी, बस आगा जी। जारम था जी। जी, एक मकाम हो गया, जब कभी मफूल उन कलिमात में से हो जो सदारत तलब है तो मफूल को ऐसे बोल सकते ना, जब कभी मफूल सबसे शुरू में हो तब उस पे शुरू में हो, नहीं शुरू में होना अलग बात है, वो आप अपने एतबार से काफी बात टाइम कर सकती हैं, लेकिन नहीं ये हमेशा शुरू में ही रहते हैं, बाद में नहीं आ सकते, बीच में नहीं आ सकते, सदारत तलब ही है। जब कभी मफूल बिही सदारत तलब हो यानी हमेशा शुरू में आने वाले कलिमात में से ही हो तो मुकद्दम, जाहिर सी बात है कि अगर हम मुकद्दम नहीं करेंगे तो उसकी सदारत खत्म हो जाएगी, तो उसकी कहते हैं कि इंसान से रूह निकाल दो तो क्या बचा उसमें, कुछ भी नहीं जी। इसलिए सदारत तलब है, इसलिए मुकद्दम करना वाजिब है। दूसरा मकाम यहाँ लिखिएगा आप लोग, मैं यहाँ लिखे देता हूँ। दूसरा मकाम देखिए, मिसाल दे रहा हूं आपसे, मिसाल दूं, नसर तो के, नसर तो हमने आपकी मदद की, हमने आपकी मदद की, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब निकला नसर तो के हमने आपकी मदद की, इसका मतलब ये तो नहीं है ना हमने किसी और की नहीं की, हो सकता औरों की भी की हो, आपकी भी की, मिसाल के तौर पर औरों की भी, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं फकत आपकी की और किसी की नहीं की, तो क्या कहेंगे, इया के नसर तो, इया के नसर तो, इया का मफूल हो गया जी। इया के नसर तो पहले क्या था, पहले ये था मैंने आपकी मदद की, आपकी मदद की, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैंने फुरकान की, अली असगर की, औरों की नहीं की, इनकी भी की होगी, आपकी भी की, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं नहीं मैंने और किसी की नहीं की, फकत आपकी की, तो फिर मफूल का मुकद्दम करना वाजिब है। क्या मतलब हुआ, जब कभी फेल को काम जो फेल है उसको मफूल में मुनहसिर और महदूद करना चाह रहे हैं बस इसके साथ, तो फिर मफूल का मुकद्दम करना वाजिब है। अब इसको जाहिरी मिसाल देखो जो आपके लिए प्रैक्टिकली है। मैं कहूं नाबुदो का मैं इबादत करता हूं तेरी, मैं तेरी इबादत करता हूं, परवरदिगार मैं तेरी इबादत करता हूं, नाबुदो हम इबादत करते हैं, हम तेरी इबादत करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी और की नहीं करते, हो सकता है किसी और की भी करते हो, तेरी इबादत करते हैं, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं और किसी की नहीं करते, बस तेरी करते हैं,
तो इसे मुकद्दम करना इय्याका वाजिब है नाबुदु। इय्याका नाबुदु इय्याका इय्याका नाबुदु। हम बस तेरी इबादत करते हैं हम बस तेरी बस इबादत तेरी करते हैं और इबादत किसी की करते नहीं। हैं। क्या मतलब हुआ अगर ये यहाँ पे लाते जमीर तो ये होता हम तेरी इबादत करते हैं, इसका मतलब औरों की भी करते हैं, उससे हमें इनकार नहीं किया है। हो सकता है हम किसी और की करते हो नाउजुबिल्लाह, लेकिन जब हमने इसे मुकद्दम कर दिया अब बस तेरी ही इबादत करते हैं और किसी की नहीं। तो ये कह रहा है जब कभी, अब लिखिए, अब इसको ऐसे लिखिए, जब कभी फेल को मफूले बेही में मुनहसिर करना हो तो मफूल बिही को फाइल और फेल दोनों पर मुकद्दम करना वाजिब है जब कभी फेल को मफूल बिही में मुनासिर करना मकसद हो। जब कभी मफूल बिही फेल को मफूल बिही में मुनासिर करना हो। ठीक है, इय्याका नाबुदु हम बस तेरी, इय्याका हमने तुम्हारी ही इबादत की। नाबुदु हम तेरी ही इबादत करते हैं। नाबुदु फेल है ना, इबादत को हमने मुनासिब कर दिया, इसमें बस तेरी मुनासिब कर दिया, महदूद कर दिया, तेरी इबादत करते हैं बस। अगर ये करना वाजिब आप है। जो है ये मुजारे का 14 से गए ना। नाबुदु जी फेल मुजारे का नाबुदु का मुजारे का 14 से। हम अगर हम ये कहते नाबुदु का हम तेरी इबादत करते हैं तो इसका मतलब ये था कि हमने किसी की भी करते हैं, तेरी भी करते हैं, औरों की भी करते हो सकता है औरों की भी कर सकते हो, तेरी भी करते हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम किसी और की नहीं बस तेरी करते हैं तो मफूल को मुकद्दम कर दीजिए। तो हमारा शायद मिसाल है इय्याका नाबुदु। तो मफूल पहले जो दो चीजें बताई हमने किस चीज के बारे में बताई, मफूल बिही को फाइल पर मुकद्दम करना वाजिब है, वो दो मकाम है। ये जो बताया मफूल बिही को फाइल और फेल दोनों पे मुकद्दम करना वाजिब है जब फाइल मफूल सदारत तलब हो मफूल बे, दूसरा जब कभी हम फेल को मफूल बिही में मुनहसिर और महदूद करना चाह रहे हो तब आगा एक चीज जी बताइए गुलनाज। अब इसमें अगर जैसे अभी कुरान में हम लोग पढ़ रहे हैं इय्याका नअबुदु, तो अभी तो हम लोग को मालूम नहीं था कि फाइल और मफूल को मतलब सदारत वो करना है, ये लाना है, जी तो इसको कैसे मतलब हम लोग फायदा उठाएंगे कुरान में? काय की सदारत तलब है तो आप नहू में सीखेंगे ना, नहू सिखाएगी आपको, सर्फ सिखाएगी आपको, बताएंगे कौन कौन सी चीजें सदारत तलब है, वो सिखाएगी। नहू सर्फ का मतलब यही तो है। मतलब ये हुआ आगे कि कोई एक लफ्ज जैसे आ जाए तो उसके अंदर हम लोग को सब चीज मालूम होनी चाहिए कि यहाँ सदारत करना है कि यहाँ जी लफ्जी है इसीलिए तो कहते हैं कुरान रिवायात आयात क्योंकि अरबी में है उनको तभी समझ सकते हैं जब आप नहू सर्फ पढ़े हुए हो, नहीं तो कुछ नहीं समझ सकते। हाँ। आगा हम ये कह रहे थे कि आगा मतलब हम लोग इतनी लेट में आए, 10 सबक भी हो गया आपका, तो हम ये कह रहे थे कि आगा कि आप मतलब